السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارا آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور علی نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فتح مکہ کا بیان چل رہا تھا، کچھ بیان پچھلے جمعہ ہوا ہے اور وہی آیت لی گئی ہے سورہ فتح کی 26ویں پارے کی آیت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی یا پھر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہا ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں نے دب کر کفار مکہ کا کہنا مانے اور ان کی شرط کی پابندی کی تو صحابہ کرام کو لگا کہ ہم دب کر کفار مکہ سے دب کر ہم ان کا کہنا مان رہے ہیں، ان کی شرطیں مان رہے ہیں۔ لیکن جب یہ آیت اتری سورہ فتح کی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی، تو صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس میں حکمت ہے کہ آج ہم کفار مکہ کا کہنا مان رہے ہیں، ان کی شرطیں مان رہے ہیں، لیکن آج نہ کل کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم ان پر ضرور غلبہ حاصل کریں گے، فتح حاصل کریں گے۔ تو صلح حدیبیہ جو ہوا، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے تمام جو واقعات ہیں اور تفصیل ہے، سیرت ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کی، اور بنی بکر اور بنی خزاعہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، بنی بکر جو مکہ والوں کی طرف تھا، بنی خزاعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو قبیلہ تھا، بنی خزاعہ کو بنی بکر نے قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا مکے والوں کو، یا تو بنی بکر سے تم الگ ہو جاؤ، یا پھر ان سے ہم بدلہ لیں گے، یا پھر تم ان کا خون بہاؤ، یعنی ہمیں بدلہ لینے کا موقع دو۔ بنی خزاعہ ہمارے قبیلے کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، بدلہ لینے کا موقع دو، یا پھر تم ان سے الگ ہو جاؤ، یا پھر جو صلح حدیبیہ کا جو شرطیں جو ہوئی تھی 10 سال تک ہمیں مکہ مکرمہ نہیں آنا ہے، تو وہ معاہدہ توڑ دو، وہ قسم جو تھی، وہ شرطیں تھی، وہ شرطیں توڑ دو۔ تو ایک کھڑا ہو کر، مکہ والوں میں سے ایک کھڑا ہو کر، سردار تھا، کھڑا ہو کر کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا ہم توڑ دیتے ہیں۔ تو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد مکہ سے واپس مدینہ جب گیا تو مکہ والوں کو بہت افسوس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا، یا تو ہم بنی بکر سے الگ ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ان سے بدلہ لیتے، یا پھر ہم ان کا خون بہا دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ نہ لیتے، کیونکہ ان کا بدلہ لیا جا چکا ہے۔ یہ ہم نے تیسری جو بات کی کہ صلح حدیبیہ کا جو ہم نے معاہدہ توڑ دیا، یہ سب سے ہم نے برا کیا۔ اب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے پر حملہ کریں گے۔ یہ مکہ والوں کے دانشور، جو ہر طبقے میں، ہر قوم میں دانشور یعنی ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اب ہم نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ توڑ دیا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ پر حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے ابو سفیان، جو کہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے ایمان لے کر آئے، تو ابو سفیان کو انہوں نے اپنا ایک قاصد بنا کر، میسنجر بنا کر مکہ والوں نے مدینہ منورہ کو بھیجا کہ ابو سفیان جاؤ اور مدینہ والوں سے کہو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے کہو کہ جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ جو ہوا تھا یہ پھر سے مطلب تجدید کیا جائے، نیا معاہدہ پھر سے کیا جائے۔ تجدید کے معنی نیا، یہ تجدید معاہدہ پھر سے کیا جائے۔ تو ابو سفیان کو بھیجا گیا۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، جن کا نام ام حبیبہ تھا۔ ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ جب حضرت ابو سفیان مدینہ منورہ جب گئے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے، تو ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرا باپ میرے گھر میں تشریف لا رہا ہے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا وہ مطلب لپیٹ کر بازو کر دیا۔ ابو سفیان نے دیکھا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو بستر کو بچھایا جاتا ہے نہ کہ لپیٹا جاتا ہے۔ تو ام حبیبہ نے کہا کہ تو بھلے ہی میرا باپ ہے لیکن تو مشرک ہے، کافر ہے، اور جو مشرک اور کافر ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور میرے نبی کا جو بستر ہے وہ پاک بستر ہے، تو میرے نبی کے بستر پر کوئی ناپاک مشرک اور کافر انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ام حبیبہ کا عقیدہ دیکھیں، باپ گھر میں آ رہا ہے، ابو سفیان ام حبیبہ کے گھر میں آ رہا ہے، لیکن ام حبیبہ کیا جواب دے رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، محبت کیسی ہے، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ جب یہ ابو سفیان کو بیٹی کی بات بری لگی تو بیٹی کے گھر سے باہر چلے گئے، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، بیٹھے تھے، وہاں پر گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے جو ساتھی ہیں، سردار ہیں، انہوں نے جو معاہدہ توڑا ہے میں اس معاہدے کو پھر بنانے کے لیے آیا ہوں، یعنی یہ معاہدہ اسی طرح برقرار رہے، اس کو آپ توڑے نا، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ ہزاروں کے مقابلے 313 نے کس طرح جنگ بدر میں کفار مکہ کو دھول چٹائی تھی۔ یہ کفار مکہ کافر لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، اور مدینہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال رہی ہیں، مطلب ہجرت کے بعد جو 2 سال رہی ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان بنایا۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ جو صلح حدیبیہ کا جو صلح تھی اس کو دوبارہ سے بنایا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ ابو سفیان حضور کی بارگاہ سے اٹھا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو ان کے ساتھی ہیں، آپ یہ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے آگے ہم ذرہ برابر آگے جا نہیں سکتے، جو حضور کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، اور ہم حضور کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی ابو سفیان باہر چلا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے گھر میں گیا، وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن جو 5 سال کے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ اے علی، آپ مکہ والوں میں معزز ہیں، عزت والے ہیں، آپ کے لوگ عزت کرتے ہیں، آپ یہ معاہدہ پھر سے بنا دیں۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا کہ 10 سال تک، معاہدہ کیا تھا میں آپ کو بتانا چاہوں کہ 10 سال تک حضور اور حضور کے صحابہ مکہ مکرمہ نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی مدینہ سے مکہ آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے، لیکن مکہ سے مدینہ کوئی نہیں جا سکتا، اور مکہ والے جس کے ساتھ قبیلے کے ساتھ دوستی کر لیں تو حضور ان سے جنگ نہیں کر سکتے، اور حضور جس قبیلے سے دوستی کر لیں تو مکہ والے اس قبیلے سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اور یہ مطلب یہ معاہدہ جو ٹوٹا اسی وجہ سے ٹوٹا کہ قبیلہ بنی بکر اور قبیلہ بنی خزاعہ کے آپس میں جو درمیان جنگ ہوئی، اور غلطی کس کی تھی؟ بنی بکر، یہ مکہ والوں کا جو قبیلہ تھا ان کے طرف سے غلطی ہوئی، تو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے منع کیا، حضرت علی کی بارگاہ میں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانا چاہا، تو حضرت علی نے بھی کہا کہ ہم آقا کی مرضی کے آگے نہیں جا سکتے، حضور کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس فیصلے کے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ تو حضرت امام حسن تھے،
تو ابو سفیان بڑی چالاکی سے کہنے لگا کہ حضرت امام حسن سے کہنے لگا کہ اے بچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اگر تو مدینہ میں یہ اعلان کر دے کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، جو شرطیں تھی وہ دوبارہ بن گئی، تو ہم تجھے مکہ کا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ کس سے؟ کون کہا؟ ابو سفیان نے حضرت امام حسن سے کہا کہ اے بچے تو کہہ دے تو بات بن جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو سفیان کو روکا اور کہا کہ بڑوں کے معاملوں میں بچوں کو کیوں لیتے ہو؟ بڑوں کے معاملوں میں بچے کو نہ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اتنے امید کے ساتھ آیا ہے، کچھ ہو تو نہیں سکتا، میں جو مشورہ دے رہا ہوں اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن تم مسجد نبوی میں جا، وہاں پر مدینہ کے لوگ عبادت کر رہے ہوں گے، حضور بھی وہاں پر موجود ہوں گے، اور تو وہاں پر اپنے مکہ میں تو قبیلوں میں سب سے بڑا سردار ہے، تو ابو سفیان ہے، بڑا ہے، مکہ والوں کے سرداروں میں سے سب سے بڑا ہے، تو جا کر مدینہ مسجد نبوی میں اعلان کر دے جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ٹوٹا ہے، جو معاہدہ جو شرطیں ٹوٹی ہے، میں اس کو پھر سے نیا بناتا ہوں، تجدید کرتا ہوں، یعنی یہ پھر سے معاہدہ کرتا ہوں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن مدینہ والوں کی طرف سے، حضور کی طرف سے اگر کوئی جواب آ جائے تو تیری بات بن سکتی ہے۔ تو ابو سفیان گیا مسجد نبوی میں، اعلان کیا کہ میں سردار مکہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ کفار اور مسلمانوں کے بیچ ہوا تھا، میں اس کی تجدید کرتا ہوں، اس کو نیا پھر سے بناتا ہوں۔ تو مسجد نبوی میں کسی نے بھی جواب نہیں دیا، حضور نے بھی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان اسی طرح مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا، جب مکہ والوں نے ابو سفیان سے پوچھا کہ مدینہ منورہ میں کیا ہوا، تو تمام ماجرا اس نے بیان کیا اور کہا کہ میں نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، لیکن مدینہ والوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، تو مکہ والے اور پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا، یہ معاہدہ ہوا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اب حضور ہم پر حملہ کریں گے کہ نہیں، ہم نہ چین سے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ جنگ کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا الٹا ہو گیا، نہ ہم جنگ کی تیاری کر سکتے ہیں، نہ ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ابو سفیان واپس لوٹ گیا نا امید ہو کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام اور جتنے بھی ان کے دوست حلیف قبیلے، حلیف یعنی ان کے ساتھ میں جو بھی قبیلے تھے جو ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے لیکن ساتھ میں جو رہتے تھے، حضور نے ان قبیلوں کو بھی خط لکھا کہ جنگ کی تیاری کرو، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کہا کہ پورے ہتھیار کی تیاری کرو۔ لیکن کسی ایک صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، یعنی کس کے خلاف جنگ کرنی ہے اور کہاں جانا ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کہاں پر جنگ کرنے جانا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی خفیہ رکھی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا کہ بیٹی تمہیں پتہ ہے کہ حضور جو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں کہاں پر جانا ہے اور کن لوگوں سے جنگ کرنا ہے؟ تو ام المؤمنین ان کی بیوی لخت جگر، ان کو بھی پتہ نہیں کہ جنگ کس کے ساتھ کرنی ہے اور کہاں پر جانا ہے۔ اتنی یہ خفیہ تدبیر فتح مکہ کی ہوئی اور کسی صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک صحابی تھے اور وہ بدری صحابی تھے، بدر میں وہ شمار تھے، جنگ بدر میں وہ صحابی 313 صحابہ میں سے، جن کا نام حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معزز عزت والے صحابی تھے۔ ان کو لگا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر حملہ کریں گے، اور ان کے کچھ بچے اور بیوی مکہ مکرمہ میں تھے، تو انہوں نے سوچا، اور یہ بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا، لیکن انہوں نے مکہ والوں کو خط یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہی ہیں اور لشکر لے کر نکل رہی ہیں، ہو سکتا ہے اے مکہ والوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرے۔ یہ خط لکھا ایک عورت کو دیا، اور وہ عورت خط لے کر نکلی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر ملی کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے مکہ والوں کو خط بھیجا ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خط بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کو علم غیب ہوا اور وہ بات پتہ چلی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد
مقداد رضی اللہ تعالیٰ 3 صحابہ کو بھیجے اور کہا کہ خاک علاقہ جو ہے، خاک علاقہ، وہاں پر ایک عورت ملے گی اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے، لیٹر ہے، اور وہ خط تم حاصل کر لو۔ تو حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نکلے، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ بتائی تھی وہاں پر اس عورت کو پکڑا، یعنی وہ عورت ملی۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور مدینہ میں ہیں اور مدینہ میں رہ کر اس عورت کی خبر دے رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر وہ تمہیں عورت ملے گی، اس عورت سے خط حاصل کرنا۔ یہ علم کی باتیں، علم غیب کی باتیں حضور کو کون بتاتا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، حضور قبر میں نہیں سنتے۔ تو یہ کیا ہے؟ تمام چیزیں یہ علم غیب ہے جو اللہ حضور کو عطا کرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں صحابہ نے اس عورت کو پکڑا اور اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس کوئی خط نہیں ملا۔ خط مانگنے لگے، لیٹر مانگنے لگے، حضرت علی مانگنے لگے، تو اس عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک تو خط نہیں دیتی ہم تجھ کو نہیں چھوڑتے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہٰذا خط ہمیں چاہیے۔ تو اس عورت نے وہ خط اپنے جوڑے میں چھپا کر رکھا تھا، بالوں کے جوڑے میں وہ خط چھپا کر رکھا تھا۔ وہ خط جب نکالا گیا تو حضرت حاتب کا اس میں نام آیا۔ وہ خط حضرت حاتب کی طرف سے تھا، مکہ والوں کے۔ جب وہ خط آیا اور حضرت حاتب کو پیش کیا گیا تو حضرت حاتب فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، میں کافر نہیں ہوا، میں مرتد بھی نہیں ہوا، اسلام سے نہیں پھرا، میں ایمان پر ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میری خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ مکہ والوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تو مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، اور جو ہجرت کر کے جو لوگ آئے ہیں مکہ سے ان کے بھی کچھ بیوی بچے ہیں، تو وہ لوگ ہمارے بیوی بچوں کو تکلیف نہ دیں یا پھر میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہ دیں، لہٰذا اگر یہ خط مل گیا تو یہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں گے، نرمی کے ساتھ میرے گھر والوں کو ٹارچر نہیں کریں گے، تکلیف نہیں دیں گے، اس وجہ سے میں خط لکھا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم یہ خط مکہ والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا، یہ خط مکہ والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا، لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافر نہیں ہوا، نہ ہی مرتد ہوا ہوں، میں ایمان پر قائم و دائم ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ تو صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب خط دیکھا حضرت حاتب کا مکہ والوں کی طرف تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر کیا تم نہیں جانتے یہ حاتب بدری ہیں؟ سبحان اللہ، یہ بدری صحابی ہیں، بدر والے صحابی ہیں، اور اللہ نے بدر والے صحابہ، بدری جو صحابہ تھے ان کے معاملے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے بدر والے صحابہ، اے اصحاب بدر، تم اس کے بعد اصحاب جنگ بدر کے بعد جو تم بھی معاملہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ بدر پہلی جنگ جو تھی 313 صحابہ کرام کی، اتنی بڑی عظمت و برکت والی تھی صحابہ کرام کے لیے، اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ جو جنگ بدر میں جو 313 صحابہ کرام پہلی اسلامی جنگ میں جو شامل ہوئے، تو حضور نے کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں، انہیں معاف کر دو، اللہ نے ان کو معاف کیا، میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو سب کا غصہ یہاں پر ٹھنڈا ہو گیا، سب کا غصہ یہاں پر ٹھنڈا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح یہ معاملہ، یہ جو بات مکہ والوں تک پہنچنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین رضی اللہ علیہ السلام کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کی آگاہی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب نکلے ہیں تو اس وقت ان کا لشکر، جو دوسرے قبیلے بھی جو تھے ان کے ساتھی، حلیف جن کو کہا جاتا ہے، حلیف یعنی ان کے ساتھ جنگ وغیرہ نہیں کر سکتے، ان پر کوئی مشکل گھڑی آئی تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، اور مسلمانوں پر کوئی مشکل گھڑی آئی تو وہ قبیلے ان کی مدد کریں گے، بھلے وہ ایمان لے کر نہیں آئیں لیکن حلیف قبیلے مل جل کر، جس طرح ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر ساتھ میں رہتے ہیں، اس طرح مدینہ میں وہ ماحول تھا، اور وہ قبیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ملے اور
روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جو مطلب لشکر لے کر نکلے ہیں 10,000 کا لشکر تھا. سبحان اللہ. کتنے کا؟ 10,000. اور جب مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے کتنے لوگوں کے ساتھ نکلے تھے؟ صرف ایک ساتھی کے ساتھ. وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے، مکہ سے جب نکل رہے ہیں تو اپنی جان بچاتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انسان کے ساتھ نکل رہے ہیں. اور جب مکہ والوں کے ساتھ جب آ رہے ہیں، مکہ والوں کی طرف جب آ رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر ہے. اور مکہ مکرمہ پہنچتے وہ لشکر 12,000 کا ہو گیا. روایت میں آیا ہے جو دوسرے قبیلے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ قبیلے مکہ والوں پر حملہ کرنے والے ہیں تو دوسرے قبیلے بھی ان کے ساتھ مل گئے اور 12,000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے. تو اس شان و شوکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ آور ہوئے. انشاءاللہ عز و جل یہ اور طویل واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کیا تھی، مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ذریعے ڈرایا اور ان کے اندر ڈر بٹھایا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آج 2:15 بجے جمعہ کی نماز ہونے کے بعد درگاہ مسجد سے لے کر پرنت آفس تک جو تبریز انصاری پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور کفریہ کلمات جو مسلمانوں کو زبردستی بلوائے جا رہے ہیں ان کے خلاف اور سرکار کے خلاف پردرشن ایک احتجاجی ریلی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا 2:15 بجے تمام لوگ وہاں پر حاضر رہیں. آپ خود بھی پہنچنے کی کوشش کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی ساتھ میں لینے کی کوشش کریں. خاموشی کے ساتھ غلط سلط نعرے نہ لگاتے ہوئے وہ احتجاجی ریلی جو مطلب ایک خلافی ریلی جو نکال رہے ہیں اس میں ضرور شرکت فرمانے کی کوشش کریں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ ظلم کرنا بھی گناہ ہے اور ظلم سہنا بھی گناہ ہے. ظلم کرنا بھی گناہ ہے اور اگر کوئی ظلم سہ رہا ہے تو بھی گناہ ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے اگر تم مر گئے، قتل کر دیے گئے ظلم کے خلاف تو تمہیں شہید کا درجہ ملے گا. آج جو دوسرے اسٹیٹ ہیں یو پی وغیرہ وہاں پر مسلمانوں کی آبادی کم ہے. مہاراشٹر کرناٹک دیکھیں گے تو مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر روب و دبدبا بھی رکھا ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے آج ہمارے اوپر وہ حالات نہیں ہیں. لیکن دوسرے اسٹیٹ وغیرہ میں دیکھیں گے تو ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، داڑھی پکڑ کر انہیں کفریہ کلمات بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ہمیشہ یہ نمازوں کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ذریعے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کی جائے کہ اے باری تعالیٰ نمازوں کے ذریعے اور تیرے رسول کی اطاعت کے ذریعے ہمارے اندر روب و دبدبا رکھ جو مسلمانوں کے درمیان تھا. جو مسلمان 1000 بھی اگر ہوتے، 10,000 بھی اگر کافر ہوتے تو ان کے سامنے 1000 1500 مسلمان ہوتے تو 10,000 لشکر ڈرتا. کہ مسلمان ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک اللہ کی کتاب کو ماننے والے مرنے سے کبھی نہیں ڈرتے. موت تو آنا ہی آنا ہے لیکن مرنے سے کبھی نہیں ڈرتے. سب سے خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جو موت سے کبھی بھی نہیں ڈرتا. اور وہ مسلمانوں کے اندر وہ مادہ تھا، اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، جنگ تبوک، جنگ خندق جیسی لڑائیاں لڑی اور جیتی. یہ تمام چیزیں، جنگ حنین کا معاملہ کیا ہے، جنگ تبوک کا معاملہ کیا ہے، جنگ خندق کا معاملہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج فتح مکہ کے بھی متعلق انشاءاللہ عز و جل آگے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج 10,000 12,000 لشکر تھا لیکن مکہ والوں کو وہ لاکھ لوگوں سے بھی زیادہ معلوم ہوا. مکہ والے جب ایک میدان میں دیکھا کہ وہ 10-12 ہزار کا لشکر ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پلاننگ کی مکہ والوں کو ڈرانے کے لیے کہ مکہ والوں کو لگا کہ یہ 8-10 ہزار 12 ہزار نہیں ہے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو اس طرح ان کے اندر ذوق شوق و جذبہ تھا. آج ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں،
آج ہم کسی ریلی وغیرہ میں جمع نہیں ہو رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو اب ہم افسوس کریں گے، کاش ہم اس وقت آواز اٹھاتے تو ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ آج کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ وہاں کا معاملہ ہے، یہاں پر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں جب ہوا ہے تو یہاں ہونے کے لیے دیر نہیں لگے گی۔ اسی طرح اگر ہم چپ بیٹھیں گے، ہمیں کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو دھمکانا نہیں ہے، کوئی توڑ پھوڑ وغیرہ نہیں کرنی ہے، ایک احتجاجی ریلی ہمیں نکالنا ہے، تو اس ریلی میں آپ مطلب 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے وقت نکال کر اس میں ضرور شرکت فرمانے کی کوشش کریں۔ ایک نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ مفسران کرام اور علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب آگ اس نے لگائی اور بھڑکائی، آگ جب بھڑکائی تو اس میں سے یہ جو گرگٹ کو جو مارتے ہیں، گرگٹ جو کہتے ہیں، یہ کتابوں میں آیا ہے، یہ کتنا معتبر ہے میں نہیں جانتا، لیکن ایک درس حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ جو گرگٹ اسلام میں جس کو مارنے کا حکم ہے، اس کو پہلے وار میں ماریں گے تو اتنا ثواب، دوسرے وار میں ماریں گے تو اتنا ثواب، تیسرے وار میں ماریں گے تو کم ثواب، یہ ایسے کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ تو گرگٹ کو کیوں مارنا؟ کیونکہ جب نمرود نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو جلائی تھی، گرگٹ اس میں پھونک مارتا، اور ایک چڑیا تھی، وہ چڑیا اپنے مطلب بازوؤں سے، اپنے پیروں سے اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی لا کر ڈالتی، حالانکہ نہ اس گرگٹ کے پھونک کی وجہ سے نہ وہ آگ بھڑک سکتی، اور نہ وہ چڑیا کے پانی، چند قطرے پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ مطلب آگ نہ بجھ سکتی تھی نہ بھڑک سکتی تھی۔ تو وہ مطلب گرگٹ کو اس وجہ سے مارنے کا حکم ہے کیونکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ آگ اور بھڑکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلایا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا دشمن تھا، رسول کا دشمن تھا گرگٹ، یہ جانور، تو اس وجہ سے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اور ایک پرندہ تھا، چڑیا تھی، جس کے متعلق یا پھر کبوتر تھا سمجھے، تو وہ جو پانی ڈالتا تھا، اس کے پانی ڈالنے سے وہ آگ تو بجھنے والی نہیں تھی، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ آگ بجھ جائے۔ یہ اللہ کے نبی سے دوستی رکھتی تھی۔ تو نیتوں پر دار و مدار ہے، ہم کریں یا پھر نہ کریں، کسی کی مدد کریں یا پھر نہ کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں یا پھر نہ اٹھائیں، یہ ہمارے دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو اس ریلی میں بہت ہر جگہ پر مطلب کرناٹک، مہاراشٹر اور مہاراشٹر کے دیگر علاقے اور آندھرا وغیرہ میں، اس طرح یو پی وغیرہ میں ہر جگہ یہ ریلی نکالی گئی ہے۔ آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرٹھ والوں کی طرف سے بھی یہ ریلی نکالی گئی ہے۔ 2:15 بجے آپ پہنچنے کی کوشش کریں، بارش وغیرہ ہو سکتی ہے تو چھتری، رین کوٹ وغیرہ لے کر اس ریلی میں پہنچنے کی ضرور شرکت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالوں کو دیکھنے والا ہے۔ ہم ایک مظلوم جو جس پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر جا کر ہم اس کی مدد نہیں کر سکے، وہ تو دور علاقے میں ہے، دوسرے اسٹیٹ میں ہے، علاقے میں مدد نہیں کر سکے، لیکن کم سے کم ہمارا دل تو دکھتا ہے، دل کے اندر تو یہ ارادہ تو ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو ان حالتوں کو، ان نیتوں کو دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ان ریلیوں میں شرکت فرما کر اس چیز کا مظاہرہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا ظلم و ستم کسی قوم کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، کسی مذہب کی شخصیت کے خلاف، کسی کے خلاف نہ ہو، ایسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ لوگ آگے آ کر سنتیں پڑھ لیں، جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں خطبے کے لیے دوزانوں ہو کر بیٹھ جائیں۔